نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد رحمتي وسعت كل شيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا عمله الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا امام الاولین والآخرین صلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین برادران اسلام برادران طریقت صاحبان ایمان آج کا جمعہ اہل ایمان کا یہ ہجوم اور پروانوں کا یہ نجوم یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت بخشش کے دریا سے ہر آنے والے کو جام محبت بھی عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ جام رحمت بھی عطا فرمایا سبحان اللہ اور جام مغفرت بھی عطا فرمایا سبحان اللہ یہ اللہ کا احسان ہے اس کی رحمت ہے تمام اہل ایمان جمعے کی برکات سے متبرک ہونے کے لیے اللہ کے دسترخوان رحمت و بخشش پر اکٹھے ہو گئے سبحان اللہ آج کا یہ خوبصورت اجتماع چونکہ ایصال ثواب کے عنوان سے معنون ہے اور ہم سب یہاں محترم آصف امین صاحب اور ان کے تمام برادران ان کے ساتھی ان کے والدین کے ایصال ثواب میں شریک ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آج تمام اہل ایمان جس محبت سے آئے ہیں ان تمام کا آنا حضور علیہ السلام کے صدقے میں ان کے بلندی درجات کا باعث بنائے سبحان اللہ اور خدا ہم ہر دم رحمت کے سمندر میں انہیں غوطہ زن فرمائے سبحان اللہ کہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا ساری بہت وسیع و بہت عریض ہے لیکن خدا کی رحمت سے باہر نہیں ہے سبحان اللہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں انسانی وجود اور وجود کے اندر کا نظام یہ کائنات کا نظام یہ نشست و برخاست یہ بود و باش یہ سارے کا سارا خدا کی رحمت کے مرہون منت ہے سبحان اللہ خدا کی رحمت نہ ہو تو ہمارا یہاں بیٹھنا بھی ناممکن ہے خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کی حدود میں ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مسجد سے باہر ہیں جو اندر ہیں یہ بھی خدا کی رحمت سے اور رحمت خاص سے حصہ پا رہے ہیں اور جو مسجد سے باہر ہیں اگرچہ مسجد کے اندر نہیں باہر ہیں لیکن خدا کی رحمت عام سے وہ بھی حصہ پا رہے ہیں سبحان اللہ صحت یہ اللہ کی رحمت ہے سبحان اللہ عبادت یہ خدا کی رحمت ہے سبحان اللہ سجدے و قیام یہ خدا کی رحمت ہے سبحان اللہ اگر خدا کی رحمت درمیان سے نکل جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان مسلمان تو کوئی انسان خدا کی رحمت کے بغیر
نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ وہ قائم رہ سکتا ہے۔ اگر زندہ ہے اور قائم ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گلاس پانی کیا قیمت ہے اس کی، کیا قدر ہے اس کی۔ حضرت مامون اور ہارون الرشید بہت بڑے شہنشاہ گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ترنگ میں آ گئے، اتنی بڑی سلطنت ہے میری، حدود کا تعین کرنا مشکل ہو گیا ہے، عنان اقتدار ہے اور میرے لیے باعث قرار ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے۔ تھوڑا سا تکبر دل میں پیدا ہوا تو دربار میں ایک درباری جو صاحب حال تھا، اس نے دیکھا کہ ہارون رشید کے دل میں حکومت کی وجہ سے تھوڑا سا تکبر پیدا ہو گیا، تو وہ سمجھ کے سمجھانے کے لیے آگے بڑھے۔ تو انہوں نے کہا ہارون رشید میں مانتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی سلطنت دی ہے، یہ سلطنت بھی آپ کے لیے رحمت ہے۔ فرض کرو کہ لک و دک صحرا ہے، شدید پیاس کا عالم ہے، سبحان اللہ۔ اور تمہارے پاس پانی کا کوئی بندوبست نہیں، ایسے عالم میں کہ تمہارا گلا خشک ہو گیا ہو اور تم پیاس سے بلک رہے ہو اور تمہیں یقین ہو کہ تم مرنے لگے ہو، تو ایسے عالم میں اگر تمہیں ایک گلاس پانی دیا جائے تو اس پورے گلاس پانی کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پورے گلاس کے قیمت کتنی ہے؟ تو وہ ہارون الرشید نے صحرا کا تصور کیا، پیاس کا تصور کیا، گرمی کا تصور کیا اور زندگی اور موت کا تصور کیا۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا اور مجھ سے ایک گلاس پانی کی قیمت کا سوال کرنے والے، ایسے عالم میں اس پورے گلاس کی قیمت اپنی آدھی سلطنت کو قرار دیتا ہوں کہ اگر وہ ایک گلاس پانی مجھے آدھی سلطنت قیمت کے طور پر دینی پڑے تو میں آدھی سلطنت ایک گلاس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ فرمایا یہ ایک گلاس پانی زندگی کو بچا سکتا ہے، سلطنت نہیں بچا سکتی۔ تو وہ چونکہ صاحب حال سوال کرنے والا، اس نے کہا کہ اگر یہ پانی معدے میں جائے اور پیشاب بن کے خارج نہ ہو، معدے میں جائے اور پھر مثانے میں جائے اور پیشاب بن کر خارج نہ ہو اور رک جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو کہا اگر کوئی مجھے مل جائے تو جو باقی ماندہ میری سلطنت ہے وہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ حالت دیکھ کے تو آپ نے فرمایا تیری ساری سلطنت، خدا کی ایک نعمت جو ایک گلاس میں تیری زندگی کو بچا سکتی ہے، تیری ساری سلطنت ایک گلاس کی قیمت کو بھی ادا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی تو صبح و شام گلاس پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نعمتیں اڑاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ یہ کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ خدا کی رحمت ہے۔ مجھے ایک اور بات بڑی سونی یاد آئی ہے، میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دو بزرگوں سے ایک بات موصول ہے اور درویش ہمیشہ حکمت کو پیش نظر رکھ کر بات سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے سبحان یا اللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ، ان دونوں سے منقول ہے، لیکن بات سچی ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے تھے، دوستوں کو سمجھانے لگے اور اس مجلس میں ایک عالم دین بھی جسے علم پر بڑا نخرہ تھا، تو آپ نے درس دینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے 6 رکن ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اسلام کے 6 رکن۔ ویسے کتنے؟ 5 ہیں، تو آپ نے فرمایا 6 رکن ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو چھٹا آپ فرمایا روٹی۔ سبحان اللہ۔ وہ عالم دین وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا
یہ چھٹا رکن آپ نے کہاں سے نکالا؟ سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول نے تو 5 رکن بتائے ہیں، یہ چھٹا رکن آپ نے کہاں سے نکالا؟ تو آپ نے فرمایا مولوی جی چھٹا رکن بھی ہے اور چھٹا رکن روٹی ہے، اس تو بغیر گزارا نہیں، کیونکہ یہ روٹی خدا دی رحمت ہے، جس کو نہ ملے تو 5 رکن بھی ضائع ہو جاندے. سبحان اللہ. اور مولوی صاحب کھڑا ہوئے تو اس نے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ایسے فقراء کے پاس نہیں بیٹھتا جو اسلام کے رکن کو ہی نہیں سمجھتے. تو بابا جی نے ارشاد فرمایا تم سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ چھٹا رکن روٹی ہے. سبحان اللہ. تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ عالم دین حج کے لیے گئے، بحری جہاز کا موقع تھا، گئے، واپس آنے لگے تو ایک جزیرے میں وہ جہاز غرق ہونے لگا. تو بمشکل سے مولوی صاحب نے جان بچائی، ایک پھٹا ملا ان کو، تختہ ملا ان کو، پکڑا، تیرتے تیرتے کنارے پر آئے. ایک دن گزرا، کوئی روٹی نہیں ملی، کوئی پانی نہیں ملا. دوسرا دن شام ہونے لگی تو ایک درویش نے نعرہ لگایا کوئی بھوکا ہو، کوئی پیاسا ہو تو میں روٹی دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی پیاسا ہو تو میں پانی دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. کان میں آنے کی دیر تھی کہ نگاہ تلاش کرنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے ہے. تو نگاہ نے تلاش کر لیا کہ ایک بابا سر پہ روٹی کی چنگیر، ہاتھ میں پانی، مشکیزہ لے کے گھوم رہے ہیں. تو دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے کہا مجھے روٹی چاہیے. تو انہوں نے کہا روٹی ایسے تو نہیں دیتا. سبحان اللہ. میں روٹی ایسے تو نہیں دیتا، میں روٹی کی قیمت وصول کروں گا. سبحان میں روٹی کہاں سے، میں قیمت کہاں سے لاؤں؟ میں حج کر کے آیا تھا، غرق ہو گیا جہاز اور میری جان تلف ہونے کو آئی ہے، مجھے روٹی چاہیے. تو انہوں نے کہا تجھے روٹی چاہیے تو مجھے قیمت چاہیے. سبحان اللہ. میں تمہیں روٹی دوں گا اور تجھ سے قیمت لوں گا. تو اس نے کہا نہ میرے پاس ریال ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بابا جی نے کہا تیرے پاس حج تو ہے نا؟ سبحان اللہ. اس نے کہا بالکل میرے پاس حج ہے. تو کہا جتنے حج تم نے کیے ہیں نا وہ سارے کے سارے مجھے لکھ کے دے تاکہ میں تمہیں روٹی اس کی قیمت کے بدلے میں دوں. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا جان بچانا ضروری، حج پھر کر لے سان. سبحان تو اللہ. سارے کے سارے حج ساری زندگی کے اس نے لکھ کے بابا جی کو دیے. تو وہ ساری چیزیں لے کے چلے گئے. تو اگلا دن جب آیا تو روٹی پھر نہ ملی، پانی پھر نہ ملا. تو وہ بابا آواز لگاتے لگاتے آئے روٹی لے لو، پانی لے لو. تو وہ مولوی صاحب جمپ لگا کے آگے گئے. انہوں نے کہا مجھے روٹی بھی چاہیے، مجھے پانی بھی چاہیے. تو انہوں نے کہا بغیر قیمت کے نہیں دے سکتا. تو کہا حج تو سارے دے دیے ہیں، اب ایسے کرو ساری زندگی کی نمازیں بھی مجھے دے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انہوں نے ساری زندگی کی ساری نمازیں لکھ کے ان کو دے دیں. تو وہ پرچی انہوں نے رکھی، کھانا ان کو دیا، کھانا انہوں نے کھایا. تو قدرتی کہیں سے جہاز آیا، یہ اس میں سوار ہوئے. تو واپس پہنچے اپنے شہر. تو دل میں خیال آیا حج کیا ہے میں نے، بڑی عبادت کی ہے میں نے، کار خیر اللہ نے مجھے دیا ہے، تو کیوں نہ میں بابا جی کے ہاں ذرا دیکھ کے آؤں، مل کے آؤں کہ ان کا کیا حال ہے. تو وہ جب وہاں گئے تو قدرتی وہی بحث جاری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی بحث جاری تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا آگے حج کر کے، ہاں میں حج کر کے آیا ہوں. کیسا رہا حج؟ بہت زبردست رہا. ہر لمحہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے. تو سفر کیسا رہا؟ سفر بھی بہت اچھا رہا. تھوڑی بہت تکلیف آئی تھی، وہ ساری کی ساری دور ہو گئی. تو کہنے لگا اس دن بھی میں ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اور آج پھر آپ نے وہی بحث شروع کر رکھی ہے کہ چھٹا رکن روٹی ہے. تو کیا آپ کے پاس اس چھٹے رکن کا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا میرے پاس تو ہے، لیکن کیا تیرے پاس انکار کا ثبوت ہے؟ سبحان اللہ. میرے پاس تو اقرار کا ثبوت ہے، کیا تیرے پاس اقرار کا، انکار کا ثبوت ہے؟ اقرار کے لیے میرے پاس دلیل ہے، تو انکار کے لیے لائے گا. انہوں نے کہا چلے پہلے آپ تو ثابت کریں کہ چھٹا رکن جو ہے وہ روٹی ہے. تو آپ اٹھے نا،
किताब निकाली, किताब निकाल के तो वो जो सुभान अल्लाह, बाकी लोगों को तो नहीं बताया, लेकिन उसके सामने किया। जब उसके सामने किया तो मान गया कि ये तो बाबा आने वाला, ये कोई और नहीं था, यही था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लामा डॉक्टर पीर सुल्तानुल आलमीन सिद्दीकी जिंदाबाद। कोई और तो नहीं था, ये तो वही थे। मैं तो किसी और को लिख के नहीं दे के आया था, ये तो वही हैं। तो वही से कहने लगे, दिल को इत्मीनान देने लगे, अगर ये हैं तो इससे साबित होता है कि ये जिंदगी भी बचाते हैं, ये ईमान भी बचाते हैं। सुभान अल्लाह, और जिंदगी भी बचाते हैं, ईमान भी बचाते हैं, और हर तरफ से रुख मोड़ के बंदे खुदा को दरे खुदा तक भी यही पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान तो मोहब्बत से हाथ मिलाया, चूमा, उन्होंने कहा आज से मैं तस्लीम करता हूँ कि छठा रुकन जो है वो रोटी है। सुभान अल्लाह। फरमाया याद रखो ये खुदा की रहमत है, ये खुदा की नेमत है, इसका अगर कोई इनकार करे तो नमाज नहीं रहती, हज नहीं रहता, ये सारा चला जाता है। तो मानना पड़ेगा कि इन तमाम को भी मानना पड़ेगा, इस नेमते रिज़्क़ को भी मानना पड़ेगा, और ये खुदा जब तक ना दे तो ईमान भी चला जाता है, आमान भी चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये दरवेशान हक जो होते हैं ये दुनिया की भी हिफाजत करते हैं, ईमान की भी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। वैसे छठा रुकन है नहीं, सिर्फ अहमियत दिलाने के लिए कि ये ईमान बचाता है, और जो ईमान बचाता है तो फिर आपने ये तसव्वुर भी दिया है कि अगर रोटी ईमान बचाती है तो ये फिर हलाल तरीके से होनी चाहिए, सुभान अल्लाह। तरीके से नहीं होनी चाहिए। हज़रात गिरामी, दुनिया में जगह जगह लम्हा बलम्हा खुदा की रहमत के नज़ारे मौजूद हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा की रहमत के 100 हिस्से किए जाए ना तो एक हिस्सा उसने दुनिया पे जाहिर किया है और 99 हिस्से उसने क़यामत के लिए। सुभान अल्लाह। क़यामत के लिए एक हिस्सा, इसमें मुसलमान भी है, इसमें काफिर भी है, इसमें हिंदू भी है, इसमें मानने वाला भी है, इसमें ना मानने वाला भी है, इसमें दरिंद भी है, इसमें चरिंद भी है, इसमें ज़मीनी मखलूक भी है, इसमें आसमानी मखलूक भी है, इसमें दुश्मन भी है, इसमें दोस्त भी हैं, इसमें अंबिया भी हैं, इसमें सारे हैं। इस एक रहमत में जिसने सारी दुनिया पर एक रहमत साबित फरमाई, फरमाया रहमती वसिअत कुल्ल शै, हर चीज पर मेरी रहमत वसी व अरीज है। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक हिस्सा जिसके लिए दुनिया को मुख्तस फरमाया, अब 99 हिस्से हैं, ये अल्लाह ने अपने मानने वालों के लिए मुख्तस फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इसीलिए फरमाया कि रहमान दुनिया व रहीमन आखिरा, सुभान अल्लाह। कि खुदा दुनिया में रहमान है, आखिरत में रहीम है। सुभान रहीम अल्लाह। इसलिए, रहमान दुनिया में इसलिए कि खुदा की रहमत काफिरों पर भी है, मानने वालों पर भी है, मुसलमानों पर भी है, मोमिनों पर भी है। हत्ता कि आप गौर फरमाएं कि ये बिच्छू कितनी खौफनाक चीज़ है। बिच्छू का जो अपने बच्चे से प्यार होता है ये भी उसी रहमत का नतीजा है। सुभान अल्लाह। माँ जो अपने बच्चों से प्यार करती है, बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, ये उसी एक रहमत का नतीजा है। अगर एक रहमत का ये आलम है वो भी दुनिया, तो क़यामत के दिन खुदा की रहमत का आलम क्या है। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर बयान फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत क्या है, इत्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम फ इन्नल्लाह युस्लिहु बैनकुम यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन बड़ी लंबी हदीस है, उस तरफ नहीं जाता, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन दो बंदे लाए जाएंगे, एक जालिम होगा, एक मजलूम होगा। एक ने जुल्म किया होगा और दूसरे ने जुल्म बर्दाश्त किया होगा। तो मजलूम जालिम को पकड़ के बारगाह खुदाबंदी में लाएगा और अर्ज करेगा, या रब्बी
खुज़ मज़लमती मिन अखी, ये मेरे भाई ने जो मेरे साथ जुल्म किया है ना, इस जुल्म का बदला मुझसे लेके दे। सुभान अल्लाह। और उसकी हालत ये होगी कि जब वो दुनिया से कब्र से हशर की तरफ जाएगा तो नेकियों के अंबार लेकर जाएगा, अंबार, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अंबार लेकर जाएगा। हर आदमी आएगा और उसका गला पकड़ के कहेगा तूने मेरे साथ ज्यादती की है, लिहाजा जो जुल्म तूने किया है उस जुल्म का बदला लेने आया हूँ। तो वो कहेगा ये तो दुनिया की चीज़ थी, वो दुनिया में रह गई है, अब तो यहाँ उस जुल्म का बदला कैसे दे सकता हूँ। तो उसने कहा अगर कुछ नहीं दे सकते, ये नेकियों का जो अंबार है ना, इसी में से मेरे जो तूने जुल्म किया है उसमें से कुछ हिस्सा में लेके जाऊंगा और फरिश्ते उसको दे देंगे, वो चला जाएगा। इसी तरह हत्ता के रिवायात में आता है जिसने अपने भाई को घूर के देखा होगा, गाली दी होगी, थप्पड़ मारा होगा, गुस्सा किया होगा, हर उस अमल का बदला क़यामत के दिन मजलूम उस जालिम से लेके जाएगा। सारी की सारी नेकियां उसकी ख़त्म हो जाएंगी। तो आखिर में कुछ बंदे आएंगे कि इसने हमारे साथ ये जुल्म किया है, लिहाजा हमें भी कुछ दिया जाए। तो वो कहेगा अब तुम देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हो गया, सारा मैदान साफ हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर कुछ तुम दे नहीं सकते तो जो मैं गुनाह लाया हूँ यही तुम उठा लो। कितना मुश्किल वक्त होगा, कितना यकीन के साथ वो गया होगा कि मैं नेकियों के ढेर लेकर आया हूँ, और आज वो नेकियां ले गए, मजलूम ले गए, मर्द ले गए, छोटे ले गए, बड़े ले गए, सारी नेकियां चली गई, और जो गुनाहगार गए जिनके साथ जुल्म हुआ वो अपने हिस्से के गुनाह वहाँ छोड़ जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। कहा उस दिन सबसे ज्यादा मुफलिस वही शख्स होगा जो आया था नेकियां लेकर, और आज दुनिया उसे देख रही है कि गुनाहों के अंबार उसके पास लग गए हैं। तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो यकायक आप मुस्कुराने लगते हैं। सुभान अल्लाह। यकायक मुस्कुराने लगते हैं। सामने बैठे हुए सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इतना खौफनाक मंजर, और आपने बयान फरमाया गोया सर की आंखों से उस शख्स के इफलास को, उसकी कल्लाशी को, उसकी तंगदस्ती को हम देख के हमें हैरत होने लगी, अफसोस होने लगा कि बंदा इस हद तक भी आगे जा सकता है। तो और अभी आप मुस्कुराने लगे, इसकी क्या वजह है? तो उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि दो बंदे लाए जाएंगे ना, उनमें से एक वही होगा। तो एक शख्स आके बारगाह रसालत में अर्ज़ करेगा, बारगाह खुदाबंदी में, या रब, ए मेरे रब, खुज़ मज़लमती मिन अखी, इस भाई ने मेरे साथ जुल्म किया है, उस जुल्म का बदला मुझे चाहिए। और उधर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा भी रहे। अभी ये बात करके, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं खुदा के सामने आकर के खड़ा तो नहीं ना होना, उसने सिर झुका लेना है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुझे मेरा हक चाहिए, ये सवाल किया तो उसने सर झुका लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे इरफा रासक, ओ हक मांगने वाले, जुल्म का बदला मांगने वाले, जरा सर तो उठाना। सुभान अल्लाह। वो सर उठाएगा, तो जब सर उठाएगा तो उसकी निगाह सामने जन्नत के महल पर पड़ेगी। किस पर पड़ेगी? सुभान अल्लाह। जन्नत के महल पर पड़ेगी। तो वो जन्नत का हुस्न देखेगा, उसकी रानाई देखेगा, उसका जमाल देखेगा, उसका हुस्नो कमाल देखेगा। तो वो अर्ज करेगा बारी ताला लिमन हाज़ा, और बारी ताला ये किसके लिए है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे लिमन आता समन, जो इसकी कीमत देगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये महल उसी का हो जाए। सुभान अल्लाह। तो वो कहना ये तो अंबिया का महल लगता है, ये तो बड़े बड़े बुजुर्गों का महल लगता है, तो इसकी कीमत कोई मामूली तो नहीं, बहुत बड़ी बहुत बड़ी कीमत होगी। तो वो अर्ज़ करेगा बारी ताला ये कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब गौर फरमाओ इस बात पर, अल्लाह इरशाद फरमाता है अंता तमलिकुहु बिअफ़्विका अन अख़ीक,
تو اس محل کا مالک بن سکتا ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیسے؟ کہا یہ جو تیرا بھائی ہے نا جس سے تو اپنا حق وصول کر رہا ہے، اگر تو اس کو اپنا حق معاف کر دینا تو یہ محل میں تجھے دے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، علامہ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صاحب صدیقی زندہ باد۔ اگر تو اس کو یہ حق معاف کر دینا، انت تملکہ، پھر تو اس کا مالک۔ تو عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ وہ جب معاف کرتا ہے نا تو وہ چلنے لگتا ہے معاف، کیونکہ مال تو ہو گیا نا اس کا، مال جب اس کو ہو گیا تو وہ چلنے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے رک جاؤ، سبحان اللہ، رک جاؤ، سبحان اللہ، رک جاؤ۔ تو نے اسے بھائی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ بولو سارے، ہر مسلمان کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، انما المؤمنون اخوہ، اگر دنیا میں تم بھائی ہو تو آخرت میں بھی تم بھائی ہوگے۔ کیا ہوا اگر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر یہاں صلح نہ ہو سکی تو قیامت کے دن خدا خود صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، میں تو خود جا رہا ہے نا، مال میں نے تجھے دے دیا، تو اس کا مالک ہو گیا ہے، تو جا، لیکن تھوڑا رک کے جا۔ سبحان اللہ، تو اللہ فرمائے خذ بید اخیک وادخلہ فیہ، اور جانے والے اکیلا نہ جا، اس کا ہاتھ پکڑ، جس طرح تو داخل ہوگا اسی طرح اس محل میں تو اسے بھی داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا یہ رحمت خداوندی کا نتیجہ ہے کہ خدا مظلوم کو بھی راضی کرے گا اور ظالم کو بھی خدا جنت عطا فرمائے گا۔ ایسے دنیا میں تو اس طرح نہیں ہوتا، جو ظالم ہوتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اس کا حق مل جاتا ہے، لیکن دنیا میں یہ دنیا کی بات تو ہے، لیکن آخرت میں خدا بہت بڑی رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے کہ مظلوم کو بھی خدا معاف فرما دیتا ہے، اسے جنت عطا کر دیتا ہے، تو جو ظالم ہوتا ہے خدا اس کو بھی راضی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری اس رب کی رحمت کے نظارے ہیں، اتنا بڑا رب اور پھر بندہ اس سے غافل ہو۔ مجھے یہاں حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی خوبصورت بات یاد آئی، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور حضرات گرامی وہ بات سامنے رکھو۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک دعوت فکر دی، آپ نے فرمایا 4 سال کا بچہ، ہر گھر نہیں ہوتا ہے، اور جس کے نہیں ہے نا دعا کرو خدا اس کو بھی بچا۔ سبحان اللہ، 4 سال کا بچہ، اور آپ مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ، 4 سال کے بچے کے سامنے 20 عورتیں کھڑی کر دو، ان 20 عورتوں میں ایک اس کی ماں ہو، 20 عورتوں میں ایک اس کی ماں ہو، باقی 19 دیگر خواتین ہو، ہر ایک کا لباس ایک جیسا ہو، لباس ایک ہو، رنگ ایک ہو، ڈھنگ ایک ہو، اور ہر ایک نے ہاتھ میں ٹافی پکڑی ہو، اور اس بچے کو اپنی طرف بلائے کہ بیٹے یہ لو۔ حضور شیخ العالم فرماتے ہیں وہ 20 کی 20 عورتوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، عمر کتنی ہے؟ بولو سارے، عمر کتنی ہے؟ 4 سال، اور سامنے اس کی 20 عورتیں ہیں، ہر ایک عورت اسے اپنی جانب بلاتی ہے، ٹافی کی دعوت دیتی ہے، وہ چہرہ دیکھتا ہے، ٹافی دیکھتا ہے، اگلے کو دیکھتا ہے، وہ بھی دعوت دیتی ہے، اس سے اگلے پہ نظر جاتی ہے، اس کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ان 20 عورتوں میں ایک عورت تھی جو آخر میں کھڑی ہے، وہ اس کی ماں ہے، جب اس کا چہرہ دیکھتا ہے اور ہاتھ میں ٹافی دیکھتا ہے تو جب وہ بلاتی ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے، سبحان ماں اللہ، کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ 20 عورتوں میں اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ سبحان اللہ، 4 سال کا بچہ 20 عورتوں میں اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، تو اے مسلمان، اے مومن، اس بھری کائنات میں تو اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا بات، وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، بندہ اس سے غافل ہو،
بندہ اس کی طرف نہ جائے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اس کی طرف لے جانے والا، یہاں تو ٹافی دکھائی جاتی ہے نا، لڈو دکھایا جاتا ہے، مشروب دکھایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، لیکن بچہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ اور یہاں خدا نے جہاں دیگر نعمتیں اپنی معرفت کے لیے سجائی ہیں، دکھائی ہیں، وہاں ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر خدا نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور ہمارے درمیان رکھ دیا کہ ان کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کو دیکھ کے سمجھتے چلے جاؤ اور میرے در دولت پر آتے چلے جاؤ، تو جو معرفت میرا نبی تمہیں دے گا میرے متعلق وہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبحان اللہ۔ سب نے جانا ہے دنیا سے، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، سب نے جانا ہے، کوئی مجبوراً جائے گا، کوئی مسروراً جائے گا۔ جس نے دنیا کو خوش کیا ہوگا، جس نے دنیا کو خوش کیا ہوگا، جس نے دنیا کو خوش کیا ہوگا وہ دنیا کو چھوڑ کر جائے گا تو مجروراً جائے گا، اور جس نے رب کو راضی کیا ہوگا وہ دنیا سے مسرور ہو کے جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا اس لیے دوستو یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان قبرستان میں جاتا ہے، اور ایک گل میں تمہیں پنجابی چ سنا دے تاکہ میری پنجابی مضبوط ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان قبرستان ہی جاتا ہے، اس نے تھوڑی جگہ ملتی تے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو بڑی ساری قبر ہوتی، وہ ہلکی جی ٹیک لاندا ہے تے اس نو اونگ آندی، اکھ لگدی اس دی تے خواب ویکھدا کہ جس دی قبر نال ٹیک لائی وہی اس دے خواب وچ آ کے کہندا ہے کہ نوجوان جس قبر تے تو ٹیک لائی ہے نا یہ میری قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ تواڈے 2 نفل جڑے تو پڑھے نا، تواڈا یہ عمل مینوں بڑا سوہنا لگیا، تو میں تانوں ایک پتے دی گل دسن لگا۔ سبحان اللہ۔ بڑی پتے دی گل دسن لگا، اور وہی گل میں تانوں بھی دسن لگا۔ سبحان اللہ۔ غور نال سنیو، اے اتنا بڑا کامیاب گر تے اتنی پتے دی گل ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان کامیاب ہے۔ سبحان بڑی مختصر اللہ۔ گل۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نو خواب وچ، نوجوان میں باخبر ہاں کہ تو